ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یقیناً عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جاں فشانیوں اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بے چینیوں کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے مقدس خطاب سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ خطاب آپ کو ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی امتحانات لیے گئے، آزمائشوں سے گزارا گیا۔ جب آپ پیری کی منزل میں پہنچے، اس وقت تک آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب اولاد ملی تو اس کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ آپ اپنے بڑھاپے کی لاٹھی، نور چشم اور لخت جگر کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا چاہا، تو ان تمام قربانیوں کی بنیاد پر آپ کو خلیل اللہ کے مقدس خطاب سے سرفراز فرمایا۔ عید الاضحیٰ اور قربانی، ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہر کے باوقار اور معتبر علماء اکرام، جن میں مولانا محمد مقصود عمران صاحب، آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور خطیب و امام جامع مسجد سٹی ہیں، اور مولانا عبد القادر شاہ واجد صاحب ابو الاولائی، خطیب و امام جمعہ مسجد بنگلور۔ ہم آپ کا دوردرشن کے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ مولانا عبد الواجد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت ہے، احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں، آپ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور عقائد عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اس عشرے کے 9 دنوں میں جس نے ایک روزہ بھی رکھا تو اللہ عز و جل اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی نے ان راتوں میں سے ایک رات بھی قیام کیا، یعنی عبادت میں مصروف رہا، جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے کیا گا۔ بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عشرہ ذی الحجہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی دن ہے۔ ان دنوں میں ایمان والے حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جی، اور اس میں ایک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تمام حجاج کرام اس میدان میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن حجاج کرام کی چیخ و پکار کو، اپنے گناہوں سے معافی کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ دن بڑی ہی نوازشوں کا دن ہے، عنایتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، اور صرف حجاج کرام ہی کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی، بلکہ وہ جن لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ عشرہ ذی الحج اسلامی سال کے آخری مہینے میں آتا ہے، اور اس آخری مہینے میں ہمارے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے اپنے آپ کو اس عشرے میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیے تھے۔
تو بہرحال بہت ساری قربانیاں ہیں ذی الحجہ کے عشرے جی کی، پہلے عشرے کی، اور فضیلتیں ہیں، تو روزہ بھی رکھنا چاہیے ان ایام میں۔ مولانا مقصود عمران صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اس موقع پر، آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، چونکہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب ایک صالح اولاد سے مجھے مالا مال فرمائیے، تو فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب ذوالجلال نے ایک بردبار اولاد سے آپ کو نوازا تھا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ کھیل کودنے کے قابل ہوئے تو اللہ رب ذوالجلال نے خواب کے ذریعے آپ کی قربانی کا حکم دیا۔ تو چونکہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس وجہ سے مسلسل خواب آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ تشریف لے گئے، ساتھ لے کے گئے، قربان گاہ لے کر گئے قربانی کرنے کے لیے۔ تو وہاں پھر لٹایا، پھر اللہ رب ذوالجلال کو وہ مقصود نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک دمبے کو بھیج دیا کہ ہم کو اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں ہے، ہم آپ کی آزمائش کر رہے تھے کہ ہمارا جو حکم ہے اس حکم پر آپ پورا اترتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ بہت سالوں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد آخری عمر میں ہم نے آپ کو اولاد سے نوازا تھا، کہیں ایسا نہیں کہ ہماری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر کے دکھا دیا، جس عمر میں بھی بچے ہوں، جن دعاؤں کے بعد بھی بچے ہوں، لیکن وہ محبت آپ کی محبت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے آپ کے حکم پر اسماعیل کو لٹا دیا اور چھری بھی چلایا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نہ چھری کو کٹنے کا حکم ہے، نہ اسماعیل کا ذبح ہونا مقصود ہے۔ تو اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا آسمانوں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح فرمایا۔ قرآن نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ دوسری امتوں پہ بھی ہم نے اس کو جاری و ساری کیا۔ تو مولانا واجد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل بردبار تھے، حلیم تھے، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے تھے، تو آپ کی قربانی کے تعلق سے آپ اظہار خیال کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اپنے والد بزرگوار کے فرما بردار تھے۔ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خدا کا پیغام سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکا دیا اور عرض کرنے لگے، ابا جان، آپ کو جو خدا کی طرف سے حکم ہے اس کو آپ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ جیسا کہ مولانا نے کہا، ثابت قدم پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے گئے وادی مینا میں، اور لے جا کر فلما اسلما وتلہ للجبین کے مطابق زمین پر آپ نے ان کو پچھاڑ دیا، تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آسمان دنیا سے آواز آتی ہے، فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ محسنین کو ایسی ہی جزا عطا فرماتا ہے۔ مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے، تو قربانی کے چند مسائل پر گفتگو کر لیں گے، بہتر ہے۔ تو ان ایام میں قربانی کی جاتی ہے، تو قربانی کے ایام کون کون سے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کے لیے 10 تاریخ ذی الحجہ کی، 11 تاریخ اور 12 تاریخ فجر کی نماز کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک۔ رات میں بھی کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، اگر ایمرجنسی ہو، ضرورت پڑے تو اس وقت اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ ہے اور 11 ذی الحجہ ہے، 12۔ البتہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔
لیکن میں آپ کو ایک حدیث نبی علیہ السلام کی ذکر کرنا چاہوں گا ضرور کہ جس کے سلسلے میں حضرات صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما حاذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت صحابہ ذرا تردد میں تھے کہ ابراہیم کی سنت ہے لیکن اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس لیے صحابہ نے سوال کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، جو دمبے ہوتے ہیں اس میں تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھنے لگے فَالصُّفُ یا رسول اللہ، اون میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اون بھی اگر ہو ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہوگی، تو اب قربانی کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا کہ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اس کو پوری خوش دلی کے ساتھ آپ انجام دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بوجھ سمجھ کے کہ چلیے ایک فریضہ ہے، ایک واجب اللہ نے قرار دیا ہے تو اس لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی، پورے جذبے کے ساتھ اللہ کا حکم ہے، تو آج بھی ہم اللہ کے حکم سے اس قربانی کے واجب کو انجام دیں تاکہ ہم اللہ کے رب ذوالجلال کی طرف سے ہم ثواب پائیں۔ مولانا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عموماً جانور ذبح یہاں کیا جاتا ہے، کیا اس کا گوشت اور خون اللہ تک پہنچتا ہے؟ کیا مقصود ہے دراصل؟ قربانی کے جانور کا گوشت اور پوشت خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا تقویٰ پہنچتا ہے قربانی کرنے والے کا، اس کی نیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے قربانی دینے والا سب سے پہلے یہ دعا کر لیتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانیاں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ تو قربانی ذبح کرنے سے پہلے جب یہ دعا کر لیتا ہے، اور قربانی ذبح کرنے کے بعد خون کا جو قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قربانیاں قبول ہو جاتی ہیں، اور قربانی کو پوری دل جمعی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آپ وقت دیں تو میں ایک بات بتا دوں کہ جو پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے، تو جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ اور اگر غریب بھی اتنے بڑے لالچ میں آ کر اگر قربانی کر دے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت احمد ابن اسحاق کا، جو ولی یہ کامل ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا ایک بھائی تھا جو بڑا فقیر تھا، بالکل اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر وہ جب ذی الحج کا مہینہ آ جاتا تو اپنی غربت کے باوجود وہ ایک خوبصورت جانور لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا، اور اتفاق ایسا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھنا چاہا، اس نیت سے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی پروردگار عالم میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں خواب میں، اور پھر وضو کیا اور بستر پر سو گیا ذکر الہی کرتے ہوئے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بھائی قیامت قائم ہو چکی ہے، سب میدان محشر میں جمع ہیں، اور اس کا بھائی ایک عمدہ اور نفیس سواری پہ سوار ہو کر چل رہا ہے، اور اس کے آگے بے شمار سواریاں ہیں۔ اس نے خواب میں پوچھا کون سا تو نے عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قدر محشر کے میدان میں اجر و ثواب سے نوازا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک غریب مفلس بوڑھیا کو صدقہ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہ سواری جس کے اوپر میں سوار ہوں یہ میری زندگی کی سب سے پہلی قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے قربانی کی تھی۔ اور یہ آگے آگے جو جانور چل رہے ہیں یہ وہ قربانیاں ہیں جو میرے وصال تک میں نے
قربانی دیا کرتا تھا، یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ ماشاء تو اللہ، قربانی دینے کی وجہ سے میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہماری عمروں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ علماء کرام فرماتے ہیں بے شمار اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جی سکرات موت سے اس کو بچاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے قبر میں تاریکیوں کو دور فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا، یہ ایام تشریق دراصل کیا ہیں، اور ان ایام میں کس طرح کی تسبیح اور کن ایام میں اور کن نمازوں میں کی جائے؟ ایام تشریق جسے کہتے ہیں 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک یہ جو ہوں گے تکبیرات تشریق، اس میں کہنا ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ایک مرتبہ واجب ہے۔ لا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب مرد احباب ہوتے ہیں تو مسجدوں میں جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھ لیتے ہیں، اگر مرد بھی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا کہیں کوئی موقع ہوا، تو کیا اس وقت ان کے لیے بھی کہنا ضروری ہے؟ حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ جی ہاں، اگر انفرادی نماز بھی اگر ادا کر رہے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد کو بھی یہ تکبیر تشریق کہہ لینا واجب ہے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے اب اگر وہ گھر میں نماز ادا کر رہی ہیں تو گھر میں بھی تکبیر تشریق یہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں ذرا ہلکی سی آواز میں پڑھ لیں، اور مرد احباب جو ہوں گے وہ بلند آواز میں پڑھیں گے۔ اور عیدگاہ کے جاتے وقت بھی، چونکہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، یہ تکبیرات کا موقع ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ عید الفطر کے موقع پہ جب ہم راستے میں گزرتے ہوئے وہ آہستگی کے ساتھ آہستہ آواز میں ادا کرنا، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اب یہاں جو احباب قربانی کرتے ہوں یا نہ، تو ہم عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے، پہلے عید کی نماز ادا کریں گے، عید کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد کچھ کھانے کا حکم ملا ہے۔ تو اب یہ راستے میں بھی جاتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق کو کہنے کا حکم ملا ہے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ راستے میں بھی گزرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کن افراد پر واجب ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کے سلسلے میں حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی کے واجب ہونے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر اسی قربانی کے دن ہی اس کو اللہ نے خوب مال دے دیا، اب اس پر واجب ہو گئی۔ اب اگر یعنی کچھ بزنس چل رہا تھا، بزنس کے اندر نفع آ گیا، تو اب ایسی صورت میں ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب جو جانور ہوتے ہیں تو اس میں جو بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 حصے، اب اس کے علاوہ دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، چھیلا ہے، چھیلی ہے، تو اس میں ایک ایک حصہ۔ یہاں ذرا لوگوں کے سمجھ میں بھی الگ الگ رہتا ہے، جو نارتھ میں رہتے ہیں وہاں جو چھیلا ہوتا ہے اس کو بکرا کہا جاتا ہے، اور یہاں جو بکرا ہے وہ وہاں چھیلا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو دمبا ہے، بکرا ہے یا بکری ہے، وہ فربا ہے، تو وہ اگر 6 ماہ کا ہے لیکن 1 سال کا نظر آ رہا ہے، جو 1 سال کے بکرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ اسی طرح کا نظر آ رہا ہے، اچھا فروا ہو گیا۔ تو یہ 6 ماہ کی مدت کے ہونے کے باوجود اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن چھیلے کے لیے نہیں ہے۔ چھیلے کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، وہاں چھیلا الگ ہے، یہاں چھیلا الگ ہے، یہاں بکرا الگ ہے، وہاں چھیلا الگ ہے۔ تو اس لیے ذرا فرق نہ کر لیں، جو احباب یہاں نارتھ کے بھی بہت سارے رہتے ہیں، تو دمبا جو ہوتا ہے، بکرا جو ہوتا ہے یہاں کے حساب سے، اس کی عمر اگر 6 ماہ ہو اور وہ 1 سال کا نظر آتا ہو تو اس کو بھی ہم قربان کر سکتے ہیں۔ مولانا واجد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کرتے ہوئے کس طرح کا احتیاط برتے ہیں؟ جو قوانین ہیں اس کی روح سے، پھر جو حالات ہیں اس کی روح سے آپ کچھ اظہار خیال کیجیے۔ آج کل کے حالات کے حساب سے
حالانکہ قربانی واجب ہے، اور اس واجب کو ادا کرنے کے لیے جی پاکی صفائی کی ہم وغیرہ لوگوں کو تعلق سے۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسے قربانی دے رہے ہیں، گھر میں آنگن نہیں ہے تو راستے پہ لا کے اس کو قربان کر دیتے ہیں، اس کا بول و براز راستے پر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ جی جی ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو جانوروں کی قربانی کے موقع پر بھی پردے کا اہتمام کر لیں، اور اس سے جو گندگی نکلتی ہے اس کو کسی محفوظ جگہ پر ڈال دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، یا ہمارے برادران وطن کو بھی اس کی بدبو وغیرہ کا احساس نہ ہو اور وہ بھی غصے کا اظہار نہ کریں۔ جی اس احتیاط کے ساتھ کرنا ضروری ہے، چونکہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جی جی اللہ کا نام لے کر جس کو قربانی کرتے ہیں، اس جانور کے بور و براز کا بھی ادب اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ نالے میں، راستے میں ڈال دیں اور لوگ اس کو کراہت کراہت کریں۔ محسوس کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسروں کو تکلیف نہیں ہے، دوسروں اور کو ہمارا تکلیف مذہب نہ بھی ہو۔ کہتا ہے کہ الطہور شطر شطر الایمان، الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان ہے۔ مولانا آپ جو حکومت کے قوانین ہیں اس پر ہم کس طرح عمل پیرا ہوتے ہوئے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہماری اس ریاست میں گائے ہے یا بڑی جو یہ ہے، اس طرح کے جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلے میں منع کیا گیا ہے۔ جی جی اگر بازو کی جو ریاستیں ہیں جیسے تمل ناڈو ہے، آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، وہاں اگر آپ ذبح کر کے وہاں سے گوشت لا لیتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ہماری ریاست میں چونکہ منع ہے تو ایسی صورت میں اس میں احتیاط برت لینا چاہیے۔ قانون پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ عمل پیرا ہو جانا چاہیے، اس میں قانون توڑنا نہیں چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی پریشانی ہو اور خود کو بھی پریشانی ہو۔ تو اس میں البتہ بکرا ہے یا چھیلا ہے، اس کی گنجائش ہے تو آپ اس سے ذبح کر لیں تو آسانی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جی 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 تو قربانی کے گوشت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ گوشت کن افراد میں تقسیم کیا جائے؟ کیا غیر مسلم بھی اس کے مستحق ہیں، دے سکتے ہیں ان کو؟ یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ خود استعمال کرتے ہیں، ایک اپنے رشتہ داروں میں، ایک غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ پڑوس میں اگر غیر مسلم بھائی بھی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو کیا قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل محبت کے ساتھ ہمارے ان غیر مسلموں کے لیے بھی قربانی کا گوشت دیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی 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 واجد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ، عید قربان پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عید قربان جس کو ہم ادا کرتے ہیں وہ عید قربان آپس میں پیار اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، بچھڑے ہوئے دوستوں کو آپس میں ملاتا ہے، مدتوں سے جو روٹھے ہوئے تھے ان سے ملاتا ہے، اور اسی جذبے کو قائم رکھتے ہوئے محبت کو بانٹنا چاہیے۔ جی اور نماز عید کے بعد جب آپ گلے ملتے ہیں، رسمی طور پر نہ ملیں بلکہ کدورتوں کو، نفرتوں کو دور کر کے گلے سے گلے ملانے کے بجائے دل سے دل ملا لیں گے اور محبت کو بانٹتے چلے جائیں گے۔ جس طریقے سے قربانی کا گوشت آپ تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی محبت لوگوں میں بانٹتے ہوئے چلے جائیں انشاءاللہ۔ محبت کے پھول کھلائیں، اخلاص کے چراغ جلائیں، یہ بات ہونی چاہیے۔ جی مولانا، غیروں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر مقصود عمران صاحب، آپ بتائیے۔ قربانی کے ان دنوں میں بہتر یہی ہے کہ جو احباب قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر چوراہوں میں نہ پھریں، کالجز کے پاس نہ جائیں، اور اسی طرح جو قربانی کر رہے ہیں ان کے گھروں کے سامنے گندگی نہ ہو، اور بالکل پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ جو قربانی کی عید آتی ہے یہ خوشی کے لیے آتی ہے، یہ اس خوشی میں ہم ہمارے غیر مسلم بھائی جو برادران وطن ہیں ان کو بھی شامل کریں، تاکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ان کی عیدوں میں ہم شریک رہیں گے۔ ہماری عیدوں میں اگر ہم ان کو شریک کرتے ہیں تو یہ بھائی چارگی کے لیے، پروان کے لیے بہت اچھا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک عید کا موقع ہے تو ہم برادران وطن کے ساتھ بھی اپنی خوشیوں کو بانٹیں، اور یہاں گڑبڑ کرنے کی یا کسی بھی طرح کے
جھمیلوں میں پڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم سب محبت کے ساتھ اور اخوت کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. یقیناً عید مسرتوں کا پیغام دیتی ہے اور خوشیوں کے نغمے گونجنے کا سبب بنتی ہے. تو بہرحال عید جب آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں مہک اٹھی ہے فضا پیرہن کی خوشبو سے، چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے. اور ہم اپنے دلوں کا چمن خوشیوں سے کھلائیں، محبتوں سے مہکائیں، خوشبوؤں سے، اور ماحول کو گرمائیں اور روشن کریں. روشنی کا ہم پیغام دیں. اس کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.